الله هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العزيز وهو لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العلي العظيم. اللهم صل کیا کیا کیوں کر چھپائے رکھا ہے کیا دل درد ہے چہرہ سر حالت تمہاری بس مسکراتے دیکھا تھا آنکھیں ہوئی ہے آنکھ کی امام زمانہ بلند سے بلند تر صلوات صلی اللہ برائے خوشنودی جناب زہرا باری دیگر نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد محمد. مسلسل سرکار محسن کا ذکر اور تذکرہ ہو رہا ہے. میں سلام کے 3 سے 4 اشعار پیش کروں گا. اس سے پہلے 4 مصرے، اس میں ایک ربط ہے سرکار محسن اور مولا باب الحوائد غازی عباس علمدار کا، وہ بطور خاص پیش کر رہا ہوں. محسن سرکار دیکھیے گا. محسن ہوئے شہید علمدار مل گیا
سرکار محسن شہید ہوئے اور ان کی روپ میں پھر باب الحوائج کی آمد ہوتی ہے. یہ آغا سرور صاحب نے لکھا ہے. محسن ہوئے شہید علمدار مل گیا، ایک مامتا کو کھویا ہوا پیار مل گیا، ایک مامتا کو کھویا ہوا پیار مل گیا، اور مظلوم کربلا تجھے عباس کیا ملا، مظلوم کربلا تجھے عباس کیا ملا، پھر مصطفیٰ کو جعفر طیار مل گیا، پھر مصطفیٰ کو جعفر طیار مل گیا، محسن ہوئے شہید علمدار مل گیا. بار دیگر نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلام کے چند اشعار پیش کروں گا کیونکہ آج 95 دن کی روایت کے لحاظ سے شہزادی کی شہادت ہے. تو کیونکہ پسلیاں ٹوٹ چکی تھی تو جب سے پسلیاں ٹوٹی ہیں تب سے سیدہ کا ہاتھ رہتا تھا پہلو پہ. اس سے عیاں اور ظاہر ہو جاتا تھا کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، تو جو زخم تھا وہ چھپائے نہ چھپتا تھا. میں مصرع پیش کر رہا ہوں، رونے میں بخل نہ کیجیے گا. پسلیاں ٹوٹے پسلیاں ٹوٹے گئیں زخم چھپایا نہ گیا، پسلیاں ٹوٹ گئیں زخم چھپایا نہ گیا، درد اتنا تھا درد اتنا تھا کہ حیدر کو بلایا نہ گیا، ہائے پسلیاں ٹوٹ رو کے حسنین کو دی فاطمہ زہرا نے صدا، رو کے حسنین کو دی فاطمہ زہرا نے صدا، جلتا دروازہ
جو فضا سے ہٹایا، جلتا دروازہ جو فضا سے ہٹایا، نہ گیا پسلیاں ٹوٹ۔ اور اسے ایک دربار کی پیشی نے سیدہ کے سیاہ بال سفید کر دیے تھے۔ اس کے ظلم کا حال سنیے، اس طرح پھاڑ کے پھینکی تھی سند احمد کی، اس طرح پھاڑ کے پھینکی تھی سند احمد کی، ایک بھی ٹکڑا وہ زہارا سے اٹھایا، نہ گیا ایک بھی ٹکڑا وہ زہارا سے اٹھایا، نہ گیا یا زہرا۔ جیسے جلتا ہوا دروازہ گرا زہرا پر، جیسے جلتا ہوا دروازہ گرا زہرا پر، اس طرح سے کسی بی پہ گرایا، نہ گیا۔ اور کیا قیامت کا شعر ہے میں پیش کر رہا ہوں۔ پوچھا ہے در نے جو رخسار پہ کیسا ہے نشان، پوچھا ہے در نے جو رخسار پہ کیسا ہے نشان، ہچکیاں لگ گئی زہرا سے بتایا، ہچکیاں لگ گئی زہرا سے بتایا، نہ گیا۔ اور سیدہ کی وصیت کے مطابق جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا تھا، آپ سب جانتے ہیں، میں مقطع پیش کر رہا ہوں۔ مرزا غیروں کی نہ پڑ جائے جنازے پہ نظر، مرزا غیروں کی نہ پڑ جائے جنازے پہ نظر، دن میں زہرا کا جنازہ یوں اٹھایا، دن میں زہرا کا جنازہ یوں اٹھایا، نہ گیا پسلیاں ٹوٹ گئیں، زخم چھپایا نہ گیا، درد اتنا تھا کہ حیدر کو بلایا، نہ گیا
پسلیاں ٹوٹ پر محمد و آل محمد صلوات. جزاک اللہ. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، پردہ شب میں میری میت اٹھانا یا علی. پسلیاں توڑی گئیں کیسے بتلاؤں گی میں، حشر کے میدان میں اس حال میں آؤں گی میں. ہاتھ پہلو سے نہ تم میرا ہٹانا یا علی. وہ مصیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھی نہیں، اب میں سیدھے ہاتھ سے تسبیح پڑھ سکتی نہیں. ایسا انفس نے ہے مارا تازیانہ یا علی. کہتی ہے زینب یہ مجھ سے دیکھ کر چہرہ میرا، آپ کے رخسار پر یہ نیل ہے کیسا پڑا. میں نے کھایا ہے تماچا مت بتانا یا علی. تازیانے کی اذیت کا اٹھانا ایک طرف، وہ تماچے قتل محسن در جلانا ایک طرف. سب سے مشکل تھا مگر دربار جانا یا علی. کربلا میں جب میرے مظلوم پر خنجر چلے، پیاس کے عالم میں وہ غازی کو جب آواز دے، میں بھی آؤں گی وہاں پر تم بھی آنا یا علی. تم بھی آنا یا علی. میں ملتمس ہوں مدثر مہدی سے کہ وہ بارگاہ معصومین میں سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات. ایک بار پھر صلوات پڑھ لیجیے محمد وعلی محمد. 4 مصرے جناب سیدہ کی شان میں، اس کے بعد مصائب کی چند اشعار. بات جب بھی اصول کی ہوگی، بات جب بھی اصول کی ہوگی. کامران حیدر صاحب کا لکھے ہوئے 4 مصرے. بات جب بھی اصول کی ہوگی، بات جب بھی اصول کی ہوگی، حق بنتے رسول کی ہوگی. اور جس سے زہرا خفا رہی لوگوں، جیسے زہرا خفا رہی لوگوں، اس نے کوئی تو بھول کی ہوگی. اور دل میں بغض علی کو رکھ کر کی، دل میں بغض علی کو رکھ کر کی، جو عبادت بھی کی فضول ہوگی. بات جب بھی اصول کی ہوگی. محمد وعلی محمد صلوات. برائے عظمت سیدۃ النساء العالمین بلند ترین صلوات. صلی علی محمد.
کھل گئے بند کفن. یہ وہ آخری ملاقات ہے امام حسین کی جناب سیدہ سے. کھل گئے بند کفن میں تیرے قربان حسین. کھل گئے بند کفن میں تیرے قربان حسین. ماں بلاتی ہے تجھے آجا میری جان حسین. کھل گئے بند کفن مجھ سے دیکھے نہیں جاتے تیرے آنسو بیٹا. مجھ سے دیکھے نہیں جاتے تیرے آنسو بیٹا. میں تیرے ساتھ ہوں نانا پریشان حسین. اور کیا فرق ہے جناب سیدہ کے اور مولا حسین کے جنازے میں. میں مدینے میں ہوں دفنایا بھی جائے گا مجھے. میں مدینے میں ہوں دفنایا بھی جائے گا مجھے. دشت میں بے کفنوں بے سر و سامان حسین. اور تم سکینہ کو اکیلا نہ سمجھنا بیٹا. تم سکینہ کو اکیلا سمجھنا بیٹا. ماں تیری ساتھ چلی جائے گی زندان حسین. اور تمام سادات اس بات کو سمجھے کہ پسلیاں ٹوٹ گئی ہو گئے محسن بھی شہید. پسلیاں ٹوٹ گئی ہو گئے محسن بھی شہید. نسل سعادت کا پہلا ہے یہ نقصان حسین. اور کیا مماثلت ہے مولا عباس کی, کیا رشتہ ہے جناب سیدہ سے, اس میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں نے ایک ہاتھ سے مانگا ہے خدا سے عباس. میں نے ایک ہاتھ سے مانگا ہے خدا سے
کہ بے دست نبھا جائے گا پیمان حسین. قیامت کا شیر. اتنی شدت سے لگایا گیا درہ مجھ کو، اتنی شدت سے لگایا گیا درہ مجھ کو، میرے زخمی ہے سکینہ کی طرح کان حسین، میرے زخمی ہے سکینہ کی طرح کان حسین. وقت سے پہلے آخری شعر. آگ بھی لائیں گے دربار بھی لے جائیں گے، آگ بھی لائیں گے دربار بھی لے جائیں گے، میری زینب کو ستائیں گے مسلمان حسین. دل میں ہے شوق زیارت بھی ہے دل لیکن، مولا سب کو زیارات پہ لے کے جائیں. دل میں ہے شوق زیارت مدثر لیکن، مرقد فاطمہ زہرا کا ہے ارمان حسین، ماں بلاتی ہے تجھے آجا میری جان حسین، کھل گئے بند کفن پر محمد و آل محمد صلوات. جزاک اللہ. اب میں ملتمس ہوں سحروزہ مجالس کی آخری مجلس سے خطاب کے لیے حجت الاسلام والمسلمین شیخ کمیل میری صاحب سے کہ وہ مجلس سے خطاب فرمائیں. برائے خوشنود امام زمانہ بلند ترین سلوات. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجية عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر یا علی آپ تمام مومنین کی جانب سے حضرت حجت کی خدمت میں ان کی جدہ ماجدہ کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے غم کو اہل بیت علیہ السلام کے غم میں اور سیدہ کونین کے غم میں مزید بڑھا دے شہادت کا دن ہے عاشور سے کم نہیں ہے بلکہ بڑھ کر دن ہے حدیث امام کے مطابق عاشور سے سخت تر دن ہے لیکن کل کی جو گزارشات ہیں اسے میں مکمل کر دوں گا اور کوشش کروں گا کہ زیادہ وقت کچھ مصائب کے لیے ہو سکے اور اس کے بعد ماتمداری کے لیے رہ سکے لیکن ابتدا میں جو ہمارے کچھ جذبات ہیں ظاہر ہے کہ اس کے اظہار کے لیے ہم بات کہنا چاہیں گے کہ سیدہ کونین کا جو شکستہ پہلو ہے اس پر کتنے بے شمار مرثیے لکھے گئے ہیں لاتعداد مجالس ہوئی ہیں اور اسی شکستہ پہلو کے وسیلے اور واسطے سے ائمہ علیہ السلام کے ہاں جب تشریف لے جائیے تو بڑی تاکید ہے کہ اس وسیلے سے خاص دعا مانگی جائے اپنی سخت ترین حاجت کے لیے اور حضرت حجت کو بھی جب پکارا جائے تو یبنا زہرا ادرکنی کہہ کے پکارا جائے اے زہرا کے فرزند ہماری مدد فرمائیے گا اور جیسے کہ کتنے ہی علماء کے واقعات میں اور مومنین کے واقعات میں ہیں کہ جب وہ ائمہ علیہ السلام کے حرم میں پہنچے اور دعا قبول نہیں ہو رہی تھی کسی بھی مصلحت سے تو انہیں حکم یہ دیا گیا کہ سیدہ کونین کے وسیلے سے امام کی خدمت میں دعا پیش کی جائے اس لیے کہ یہ وہ وسیلہ اور واسطہ ہے کہ جسے مولا رد نہیں کرتے اور یہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت اہم بات ہے یہ اور فرمائیے گا کہ آج تک حتیٰ یہ کہ کتنے ہی ایسے جو نان مسلمز ہیں جرمن ایک فیملی کا واقعہ ہے کہ جب ان کے ہاں ایک سیدانی کام کرتی تھی وہ کرسچن تھی وہ فیملی اور
ان کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور انہوں نے بہت سے طبیبوں کو دکھلایا. آج سے تقریباً 25 سال پہلے کی بات ہے. بہت سے طبیبوں کو دکھلایا. یہ آیت اللہ میلانی کے پاس کچھ جرمن فیملیز آئی تھیں اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم شیعہ ہونا چاہتے ہیں, مذہب اہل بیت کو قبول کرنا چاہتے ہیں. اور اس وقت انہوں نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ مذہب اہل بیت کو قبول کرنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ ہم اس لیے آپ کی خدمت میں آئے ہیں کہ ہماری بیٹی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس میں اس کا پسلی یعنی اس کی جو پہلو تھا وہ شکستہ ہو گیا, پسلیاں ٹوٹ گئیں. تو ہم نے بڑے طبیبوں کو دکھلایا, جسم کی کسی اور حصے کی اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو جڑ سکتی ہے, لیکن اگر پسلیاں ٹوٹ جائیں کسی کی تو ساری زندگی پھر اسے تقریباً اسی طرح سے رہنا پڑتا ہے. اور ہم جب بالکل مایوس ہو چکے تھے تو ہمارے گھر میں ایک سیدانی تھی جو ہم نہیں جانتے تھے کہ ان کا خاص مذہب کیا ہے, وہ کس فکر کی ہیں, لیکن ایک مرتبہ اس سیدانی نے ہم سے یہ کہا کہ آپ نے دنیا کے سارے طبیبوں کو دکھلا دیا ہے, تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایک طبیب جو میں بھی جانتی ہوں ان سے اپنا علاج کروائیں. اور انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کون سے طبیب ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ سیدانی یہ بیان کرتی ہیں کہ میں حجرے میں ایک طرف گئی, میں نے ان سے یہ کہا کہ وہ طبیب ان کے یہاں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود چل کر آپ کا علاج کرنے کے لیے آئیں گے, بس آپ نے یا زہرا کہہ کر انہیں خلوص کے ساتھ پکارنا ہے. اور ہم جانتے بھی نہیں تھے کہ وہ یا زہرا کون ہے, وہ بی بی زہرا وہ کون ہے فاطمہ. بس انہوں نے یہ کہا کہ اتنا یاد رکھیے گا جیسے آپ کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹی ہیں ان کی بھی ایک بار پسلیاں ٹوٹی تھیں اس طرح تاریخ میں. اور اس کے بعد تڑپ تڑپ کر کہتے ہیں کہ ہم نے یا فاطمۃ الزہرا یا فاطمۃ الزہرا کہنا شروع کیا. یہ آغا میلانی نے ایک بہت بڑے جید عالم دین ہے اور بلکہ مجتہد لیول کے عالم دین ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ بیان کیا ہے اور لکھا ہے اس میں. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے وہ سیدانی یہ بیان کرتی ہیں کہ میں حجرے میں ایک طرف کونے میں گئی اور میں نے کہا کہ اے پروردگار, میں نے سیدہ کونین کی انہیں راہ دکھلائی ہے, اور بی بی سے کہا کہ میں آپ کی اولاد میں سے ہوں, آپ میری عزت کی لاج رکھ لیجئے گا کہ انہیں شفا نصیب ہو جائے. اور دفعتاً ایک اچانک نور بلند ہوا اس حجرے میں, اور کہتے ہیں کسی کو کچھ نظر نہ آیا, لیکن وہ جو خاتون تھیں کہ جو زخمی تھیں ان سے کسی بی بی نے آ کر کہا کہ تم اٹھ جاؤ. تو کہتی ہیں کہ میں اٹھنا چاہتی تھی, میں نے کہا میرا پہلو شکستہ ہے, میں نہیں اٹھ سکتی. تو اس بی بی نے کہا میں فاطمۃ الزہرا تمہیں حکم دیتی ہوں, تم بلند ہو جاؤ. اور جیسے ہی ان بی بی نے یہ حکم دیا تو کہتی ہیں کہ میں اپنے مقام سے اٹھی اور ایسا کہ جیسے میرا پہلو ٹھیک ہو چکا تھا, اور ہر گھر کے ہر فرد کی زبان پر یا زہرا کی صدا تھی. اور پھر ہم نے اس خاتون سے معلوم کیا کہ یہ بتلاؤ کہ یہ کون ہے فاطمۃ الزہرا جن کے لیے تم کہہ رہی ہو کہ ان کا پہلو شکستہ ہوا تھا. اور میں نے ان کے سامنے بی بی کے مصائب پڑھے اور ایسے وہ منقلب ہوئی کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ایران جائیں گے اور کسی عالم دین کے پاس جا کر اس بی بی کے مذہب کو قبول کریں گے. بات واضح ہو رہی ہے. تو یہ میں ابتدا میں اس لیے ظاہر ہے کہ ہم سب شہادت کے دن یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور ایک خاص غم کے جذبات ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ اسی کیفیت میں ہم جاری اور ساری رکھیں اپنے آپ کو, جذبات باقی رہیں انشاءاللہ. آپ کی اجازت ہو تو میں کل کی بات مکمل کر دوں. شاید کرونولوجیکل آرڈر جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا وہ پوری تفصیل سے تو شاید نہ آ سکے, کیونکہ مجھے خطبے کا بھی ایک حصہ پڑھنا ہے. کل تو خطبہ آیا ہی نہیں تھا, بالکل خالی تاریخ آئی تھی کل. کچھ اس میں سوالات بھی ہیں, اس کے جواب دینے ہیں, اور اس کے بعد خطبے کا حصہ پڑھوں گا. یقیناً خطبہ فدق میں سے تقریباً میں آپ کے سامنے 2 صفحے پڑھنا چاہوں گا. اور پھر کرونولوجیکل اور یعنی جو ترتیب تھی رسول اللہ کی شہادت کے بعد کے واقعات کی, اس کو ڈے بائی ڈے جو اہم کچھ واقعات ہیں 3-4 وہ میں آپ کے سامنے ڈیٹ وائز عرض کر دوں گا. اس کے بعد منزل مصائب, اور درمیان میں یہاں مصائب بھی ہوں گے, آج فضائل بھی ہوں گے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ میرے ساتھ رہے گا اس مجلس میں. یہاں سے وہاں تک اتنی بڑی تعداد میں آپ موجود ہیں. بحق حضرت زہرا سلام اللہ علیہا مل کے صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. صلی اللہ علیہ ہے میرے ساتھ آپ انشاءاللہ. آواز آ رہی ہے انشاءاللہ واضح؟ اچھا, کل جہاں تک بات پہنچی تھی کہ بی بی پہنچی دربار خلافت میں, اور اس کے بعد بی بی نے اپنا حق بیان فرمایا اور 4 گواہ پیش کیے. کل میں نے پیش کر دیا تھا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کیوں بی بی نے گواہ کے طور پر پیش کیا, کیوں سلمان و ابوذر کو پیش نہیں کیا. کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آن لائن بھی اس مجلس کو سن لیا جو آج نہیں تھے. انہوں نے مجھے کہا بھی ماشاءاللہ کچھ مومنین ہوبارٹ سے تشریف لائے ہوئے تھے, کچھ اور جگہوں سے تشریف لائے ہوئے تھے. تو الحمدللہ یہ بات پہنچ گئی, جس کا خلاصہ یہ تھا جو ہم نے واقعہ سنایا تھا کہ اگر کسی کی عام انسان کی بڑے سے بڑے صحابی ہوں انہیں رد کر دیا جائے تو انسان فاسق ہوتا ہے, اور علی ابن ابی طالب کو رد کر دے تو انسان کافر ہوتا ہے. یہ دونوں فرق ہیں, یہ آپ جانتے ہیں. اور بی بی نے اس پورے مقدمے کا مقصد یہ تھا کہ 2 راہیں پر کھڑا کر دیا اس شخص کو کہ یا تو مجھے سچا کہو اور حکومت چھوڑ دو, اور یا جھوٹا کہو اور جنت چھوڑ دو. یہ باتیں آ چکی ہیں کل کی حد تک.
اچھا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو پیش کیا بطور گواہ. یہاں پر بھی ایک بہت بڑی مصلحت یہی ہے. دیکھیں جب کوئی گواہی دے رہا ہوتا ہے کسی کے حق میں اسے سچا سمجھ کے گواہی دے رہا ہوتا ہے. یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اپنی والدہ کے حق میں گواہی دے رہے ہیں اس بات کو تو ظاہر ہے کہ وہ صدیق کبریٰ ہیں. امام حسن علیہ السلام سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں. اچھا اگر فرض کیجئے کہ مسلمان اس گواہی کو بھی نہ مانے تو حسن اور حسین کون ہیں جو حالت نماز میں پشت رسالت پر سوار ہوتے تھے؟ میرے ساتھ رہیے گا اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو. حسن اور حسین وہ ہیں جو حالت نماز میں پشت رسالت پر سوار ہوتے تھے. تو اگر ان گواہیوں کو بھی رد کر دیا جائے تو جو سوار ہونے والے قابل اعتبار نہیں رہے تو جو پیچھے پڑھ رہے ہیں نماز وہ کہاں سے قابل اعتبار رہیں گے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لیکن میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ ام ایمن کی بھی گواہی پیش کی تھی بی بی نے. ام ایمن اس فہرست میں کیوں ہیں؟ عظیم الشان بی بی ہیں لیکن اس فہرست میں کیوں ہیں؟ اور اگر ام ایمن ہے تو حضرت فضہ کیوں نہیں ہے؟ حضرت ام سلمہ کیوں نہیں ہے؟ حضرت اسماء بنت امیس کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب یہ گواہیاں رد ہو گئیں, بہت توجہ کیجئے گا, جب یہ گواہیاں رد ہو گئیں کہ علی آپ کے شوہر ہیں اس لیے گواہی رد ہے, حسن حسین آپ کے بچے ہیں اس لیے گواہی رد ہے. ام ایمن کی گواہی قبول کی گئی تھی, ام ایمن کی گواہی رد نہیں کی گئی تھی. تعجب ہے, تعجب ہے جہاں علی ابن ابی طالب کی گواہی رد ہو جائے, جہاں حسن و حسین کی گواہی رد ہو جائے, ام ایمن کی گواہی قبول کی گئی. اور حضرت ام ایمن کی گواہی جو قبول کی گئی تو فرمایا گیا کہ نصاب ادھورا ہے گواہی کا, اس لیے کہ ایک خاتون گواہی دے رہی ہیں, آپ مزید ایک خاتون اور ایک مرد اور لے آئیں تب آپ کا نصاب پورا ہوگا. میں نے بات کر دی ہے کہ صدیقہ کبریٰ سے گواہ مانگنا ویسے جیسے آیت تطہیر سے گواہ مانگنا ہے. اے میرے ساتھ آپ بات کو جوڑتے رہیے گا. اچھا ام ایمن کو کیوں گواہی کے لیے پیش کیا یہ میں ابھی عرض کرتا ہوں. ابھی جب یہ گواہی کا نصاب تو ختم ہو گیا تو بی بی نے فوراً ایک دوسرا کیس پیش کیا. میں نے کیا تھا کہ یہ ایک کیس نہیں ہے, یہ دو کیس ہیں. کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ میرے بابا نے مجھے ان کی زندگی میں ہبہ نہیں کیا تھا اور یہ گواہیوں کو تم رد کر رہے ہو تو مجھے میری میراث دو. میرے بابا سے میراث تو ملے گی نا, مجھے ان کا حق تھا, مجھے میراث ملے گی. اچھا اگر سیدہ کو میراث ملتی تو کتنی ملتی؟ میراث اس طرح سے ملتی کہ حضور کی جتنی بھی ملکیت تھی اس کو 8 حصوں میں تقسیم کیا جاتا, 8 برابر کے حصے. ان میں سے 7 حصے سیدہ کے تھے. غور کیجئے گا, اگر ایک شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کی اولاد بھی ہو اور ازواج بھی ہوں یا زوجہ ہوں تو 7 حصے ملیں گے اولاد کو. اب مسلمان کتنی بھی بیٹیاں مان لے, رسول اللہ کی وفات کے بعد کوئی اور بیٹی نہیں تھی سوائے صدیقہ کبریٰ کے, یہ تو طے ہے. اگر ہے صاحب خلد بری تو لے آؤ, فراز عرش ہے ان کی زمین تو لے آؤ, نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ, مباہلہ میں قصہ میں کہیں تو لے آؤ. یا علی یا علی بنت محمد سیدہ السلام علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی اے میرے ساتھ آپ بات پہنچ رہی ہے. تو ہوا یہ کہ اچھا یہ گواہی ہے, گواہی رد ہو گئی. کا وراثت, جو میری وراثت ہے وہ وراثت میں بی بی کو اگر وراثت ملتی تو کتنی ملتی؟ 7 حصے. تو جو 8واں حصہ تھا اس کا کیا ہوتا؟ 8ویں حصے کے 9 حصے مزید ہوتے کیونکہ رسول اللہ کی 9 ازواج اس وقت حیات تھی. تو اس 8ویں حصے کے مزید 9 حصے ہو کر 9 ازواج میں تقسیم ہو جاتا. بات واضح ہو رہی؟ اس طرح سے میراث تقسیم ہونی چاہیے تھی. ابن عباس کا ایک شعر سناؤں, اپنے منابع سے نہیں, اہل سنت منابع سے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہہ کے انہوں نے لکھا ہے. شعر کی وضاحت میں نے اس لیے میں نے پوچھا کہ سناؤں, آپ سمجھیں گے خود. یعنی 8ویں حصے میں سے 9واں حصہ ملتا ہے ایک زوجہ کو. انہوں نے شعر لکھا کہ تجملتی تبخلتی وان عشتی تفیلتی. ایک خاتون کے بارے میں لکھا کہ بھئی آپ خچر پر بھی سوار ہوئیں, اونٹ پر بھی سوار ہوئیں. ایک خاتون کے لیے لکھا, وہ آپ کے اوپر ہے, میں نہیں کہہ رہا کون تھی.
ابن عباس کا شعر ہے، وراثت سے متعلق اس لیے سنا رہا ہوں. تبغلتی تجملتی، آپ خچر پر بیٹھی، ایک واقعہ وہ ہے. تجملتی اور اونٹ پہ بیٹھی. وائن اشتی تفیلتی، تفیلتی فیل سے ہاتھی، اگر زندہ رہتی تو ہاتھی پہ بھی بیٹھ جاتی ہیں. یہ ان کا شعر ہے. وائن اشتی تفیلتی، اگر زندہ رہتی تو ہاتھی پہ بھی بیٹھ جاتی. لکت تسع من الثمن وفی کل تصرفتی. آئے ہائے ہائے، وراثت پہ کیا شعر کا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ خچر پہ بیٹھی، آپ اونٹ پہ بیٹھی، زندہ رہتی تو ہاتھی پہ بھی بیٹھ جاتی. آپ کا حصہ 8ویں میں سے 9 تھا، تصرف کرنے ایسے آ گئی تھی جیسے پورا مال اسلام آپ ہی کا تھا. یولی یولی بھئی یہ بات پہنچ گئی. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا شعر ہے، میرا شعر نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیے گا. تو 8 میں سے 9 حصہ ملنا چاہیے تھا ایک ایک زوجہ کو. بات پہنچ گئی. وہ تو حسن ابن فضال نے امام ابو حنیفہ سے کہہ دیا تھا کہ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو بڑی شخصیات رسول اللہ کے ساتھ دفن ہے وہ کیسے دفن ہے. ان کو کس نے حق دیا تھا وہاں پر؟ اس لیے کہ دفن اپنی ملکیت میں ہوتا ہے انسان، وہ حجرہ رسول تھا. تو امام ابو حنیفہ نے پلٹ کر یہ جواب دیا تھا کہ چونکہ انہیں جو دفن ہے وہاں پر اپنی بیٹیوں سے وراثت میں ملا تھا. انہیں وراثت میں ملا تھا، انہوں نے اپنے جو والد صاحب تھے ان کو دے دیا، دفن ہونے کی اجازت دے دی. کہ اچھا جب فاطمہ وراثت کا حق مانگنے آئی تھی ان کو وراثت میں نہیں ملا تھا. اور اگر وراثت میں ملا بھی تھا تو حسن ابن فضال نے کہا تھا امام ابو حنیفہ سے کہ اگر وراثت میں ملا بھی تھا تو 8ویں حصے کی 9 حصے کی بات ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وراثت میں سے ایک ایک چیز، حجرہ بھی جو ہے نا اس کے بھی کتنے حصے ہوں گے؟ 8 حصے ہوں گے. 7 سیدہ کے ہوں گے، 8واں جو ہوگا وہ 9 میں مزید تقسیم ہوگا. تو اس نے کہا کہ اگر 8 کو 9 میں مزید تقسیم کر دیا جائے تو 1 بالغ سے زیادہ تو آتا ہی نہیں کسی زوجہ کے حصے میں، آتا ہی نہیں ہے. تو یہ کہاں سے مل گیا؟ یہ سوالات سب ذہن میں آتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب غور کیجئے گا. تو سیدہ نے وراثت کا معاملہ پیش کیا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو وراثت نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہم نے آپ کے بابا سے حدیث سنی ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، اور ہم گروہ انبیاء نہ وارث کسی سے بنتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں. ما ترکنہ و صدقہ، جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. تو بی بی نے اس کی جانب دیکھ کر کچھ الفاظ کہے، اسے اس کے ایک ایسے نام سے پکارا. اب ظاہر ہے کہ میں جب پھر بات بہت کھل جائے، میں آپ واضح کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. بی بی نے اسے یہ کہا کہ کیا اتنی جلدی تم نے میرے بابا کا دین اور بابا کی شریعت بلا دی اور میرے بابا پر تہمت باندھ دی کہ میرے بابا خلاف قرآن حکم دے کے جائیں گے کیا؟ ہاں، خلاف قرآن حکم دے کے جائیں گے کیا میرے بابا؟ تو کہا کیا اے بی بی کیا مطلب؟ کیا قرآن میں نہیں کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ وَوَرَثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، سلیمان داؤد کے وارث بنے، سلیمان بھی نبی، داؤد بھی نبی، نبی وارث بنے بھی، وارث بنائے بھی گئے. تو کیا قرآن کے خلاف انہوں نے کہہ کے کوئی حدیث بیان کر دی؟ یرثنی و یرث من آل یعقوب. حضرت زکریا نے کہا کہ پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو میرا وارث ہو سکے. زکریا کو اللہ نے یحییٰ عطا کیا، زکریا بھی نبی، یحییٰ بھی نبی، وارث بنے بھی، وارث بنائے بھی. اور یہ بھی بی بی کی حکمت تھی. ابھی چند دنوں پہلے جو کہہ رہا تھا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، کہاں سو رہے ہو بھائی؟ یقین جاننا فدق کا معاملہ وہ ہے کہ مجھ جیسا بہت ادنا سا طالب علم بھی میں 5-6 مجلس سے تو اور پڑھ سکتا ہوں اس پر، لیکن وقت نہیں ہے بالکل. میں بہت جلدی بات کر رہا ہوں انشاءاللہ پورے مجمع کی توجہ. تو بی بی نے آیات پڑھی. دوسرا یہ کہ ایک بات تھی کہ اگر واقعا رسول اللہ نے ارشاد فرمائی تھی حدیث تو بیٹی سے کہنا چاہیے تھا کہ جو وارث بن رہی تھی، یا دوستوں سے کہنا چاہیے تھا؟
آپ کو اپنی وراثت کے معاملے میں کچھ کہنا ہے تو آپ اپنی اولاد سے کہیں گے یا واٹس ایپ گروپ پہ ڈالیں گے؟ اولاد سے کہیں گے نا. تو بی بی نے کہا کہ وہ بات جو میرے بابا نے مجھ سے نہیں کہی تم سے کہتی. ٹھیک ہے. اب سمجھ میں آیا ام ایمن کو لے کے کیوں آئی تھی بی بی. سوال ابھی تک باقی ہے. ام ایمن وہ محترم کنیز تھی جو حضرت عبداللہ حضور کے بابا جو تھے نا ان کی کنیز تھی. حضرت عبداللہ کی وفات پر یہ بطور میراث ملی تھی رسول اللہ کو. ارے پتہ نہیں کون کیا بات. حکمت جناب زہرا سلام اللہ علیہا بلند ترین صلوات. یہ جو تم حدیث پیش کر رہے ہو اس کے بطلان کے لیے زندہ وجود یہ ہیں. ام ایمن وراثت میں ملی تھی. اچھا وراثت میں ملی تھی. دو دعوے تھے ان کے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. وارث بنتے ہیں کا دعویٰ غلط ہو گیا ام ایمن سے. وارث بناتے ہیں کا جواب دے دیا دو آیات قرآنی سے. اس کے بعد کہا کہ اب بی بی کیا کہیں ہم آپ سے, اور یقین جانو جواب نہیں تھا اس وقت. اچھا اس وقت بھی بس بی بی کو یہ کہہ کر, اب یہاں پر دو باتیں ہیں. بعض میں یہ ہے کہ ایک شخص نے لکھ کے دے دیا کہ ٹھیک ہے آپ جائے, کیونکہ گنجائش نہیں بچی تھی, اور بعد میں ایک دوسرے ملعون نے جا کے اسے تحریر کو پھاڑ دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں رد کر دیا گا کہ نہیں ہم آپ کو نہیں دے سکتے اس لیے کہ آپ کے بابا کی حدیث تھی, اس پر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہمارے سامنے تو حدیث موجود ہے کہ ما ترکنا صدقہ, جو وہ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اچھا مجھے بتلائیے گا, اچھا بی بی اب گئی ہیں, اب اس کے لیے میرے پاس باقاعدہ کوئی روایت امام کے حوالے سے نہیں ہے, لیکن ایک لطیف استخراج ہے. آپ بات کو بات سے جوڑتے ہیں نا. مباہلہ کی آیت یاد ہے, وَمَنْ حَجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جو اہل بیت کو جھوٹا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے. مباہلہ. جو نجران کے عیسائی تھے انہوں نے تو جھوٹا کہا نہیں, وہ تو واپس ہو گئے تھے, پلٹ گئے تھے. لعنت کہیں نہ کہیں تو پہنچانی تھی. ایک اور کلاس ایک اور کلاس حکمت کردگار علیہ السلام صلوات. ان کو نہیں بیٹ کر سکتے. اچھا پتہ چلا وہ مباہلہ کی لعنت کہاں پہنچ گئی, وہاں سے ہو گیا. جس نے بھی اہل بیت کو جھوٹا کہا اس پر فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, لعنت اللہ کی جانب سے آ چکی تھی. نجران کے عیسائیوں نے تو وصول ہی نہیں کی, وہ تو انہوں نے تو کہا ہم تو مباہلہ نہیں کرنے آئے. اب تو میں تو وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر دعا کریں گے تو پہاڑ اپنے مقام کو چھوڑ دے گا. میں نے اس کی ایک لطیف استخراج ہے. دوسرا ایک اور لطیف استخراج جو تاریخ کے کچھ حصوں کو جوڑ کر سمجھ میں آتا ہے, جو قرین قیاس ہو سکتا ہے, وہ یہ ہے. دیکھیں فدق کی کل آمدنی سنا چکا ہوں آپ کو, 4-4 ہزار اونٹوں پر ایک سال کی کھجوریں اور آمدنی لادی جاتی ہے. اچھا اتنی آمدنی آ رہی ہے, پہلی خلافت میں بھی رہا, دوسری خلافت میں بھی, تیسری خلافت, یعنی یہ اسٹیٹ کے پاس رہا, تو اتنی آمدنی آ رہی ہے تو جا کہاں رہی ہے. جب آپ بیلنس شیٹ بناتے ہیں تو اس میں ایک انکم ہوتی ہے, ساتھ میں ایکسپنس ہوتا ہے نا.
اچھا اگر انکم ہے اور اگر ایکسپینس نہیں ہے تو وہ سیونگز میں کاؤنٹ ہوگا، پھر بڑے سادہ سے طریقے سے. تو وہ انکم تو آ رہی ہے ہر سال، تو اس کا ایکسپینس کہاں ہے؟ اچھا سیونگ بھی کوئی نظر نہیں آتی، کوئی خاص سیونگ بھی نظر نہیں آتی، تو پھر ایکسپینس کہاں ہے اس کا؟ کیا ایسا ہوا تھا کہ غریبوں کے حالات بڑے بدل گئے تھے بعد میں جا کر؟ نا. علی ابن ابی طالب جب ظاہری خلیفہ بنے تو کچھ جنگیں لڑی گئی تھی ان سے. جنگیں جو لڑی جاتی ہیں نا وہ ایکسپینسو ہوتی ہیں، اس میں گھوڑوں کا خرچہ ہے، اونٹوں کا خرچہ ہے، سپاہیوں کی تنخواہ ہے، اسلحہ ہے، کھانا پینا ہے، کئی مہینوں کی جنگیں ہیں. یہ میرا ایک اندازہ ہے جو قرین قیاس مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ فدق کی انکم کو علی کے خلاف لڑی جانے والی جنگوں کے ایکسپینس کے ساتھ ملا دیجئے، تب حساب برابر ہو جائے گا. یہ کام اصل میں یہ ہوا ہے جو فقط فدق کی انکم کے ساتھ نہیں، اور بھی جتنا جو تھا معاملہ وہ علی اپنے خاندان اہل بیت کے خلاف استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے، یہاں پر فدق کے مقدمے میں باتیں اور بھی ہیں، میں روک رہا ہوں اس وقت. ایک چیز بہت اہم ہے، ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. بہت توجہ رکھنا، میری دلی خواہش ہے کہ نقطہ بہت اچھی طرح سے آپ تک پہنچے. سورہ مریم کی آیت سناؤں کہ تلک الجنت التی نورثها من عبادنا من کان تقیا. یہ جنت وہ ہے کہ جو ہم وراثت میں دیں گے، جنت بھی ہم وراثت میں دیں گے ان بندوں کو جو متقی ہوں گے. اللہ نے جنت کی ملکیت کا ذکر نہیں کیا قرآن میں، جنت کی وراثت کا ذکر کیا ہے. تلک الجنت التی نورثها، ہم جنت دیں گے وراثت میں. عجب نے، اللہ کی کیا مصلحت ہے میں نہیں جانتا، برائے قسم میں نہیں جانتا، لیکن ایک نقطہ تو ذہن میں آتا ہے کہ اگر جنت وراثت میں ملے گی تو بہت سے مسلمان جب قیامت میں رسول اللہ کے پاس پہنچیں گے، یا رسول اللہ ہمیں جنت دلوا دیجئے، ہمیں جنت دلوا دیجئے. رسول اللہ کہہ دیں گے کہ جنت تو اللہ نے دی ہے وراثت میں، ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، جنت کسی اور سے جا کے لے لو. یولی مل کے یولی بات پہنچ گئی ہے. اچھا اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں ماننا چاہتا کہ اپنی مرضی ہے، میں یہاں پر منوانے کے لیے نہیں آیا، پہنچانے کے لیے آیا ہوں. یا ایو رسول بلغ، اے رسول پہنچا دو. منوانے کو تو رسول اللہ سے نہیں کہا، تو میری کیا اوقات ہے یہاں پر. آیت ہے قرآن میں، آیت ہے من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس دنیا میں جیسا اس کا مزاج ہوگا، جیسا کریکٹر ہوگا، آخرت میں وہ ویسا ہی ہوگا. آپ مولائیوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، آخرت میں بھی اس طرح سے مولائیوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے. اللہم صلی علی، بات پہنچ رہی ہے. من کان فی ھذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا ہوگا. حدیث ہے. میں احادیث کیوں زیادہ سناتا ہوں؟ احادیث میں کوشش کرتا ہوں کیوں کثرت سے احادیث سناؤں. ہمارے اساتذہ کرام نے یقین جانیے کہ حوزہ علمیہ قم کے اور بھی دیگر اساتذہ کرام، ان کی خاص تاکید ہے کہ اپنی تقریر میں جتنا ہو سکے اپنے کلام کو کم رکھو، اللہ کے کلام کو، اور جو جن کا کلام نور ہے، جو نور خداوندی ہے، ان کے کلام کو زیادہ رکھو. ہمارے ساتھ محترم ایک بات کیا کرتے تھے قم میں کہ جو بہترین خطیب ہے اسے آل محمد کی احادیث کے سامنے فقط لاؤڈ سپیکر ہونا چاہیے، کچھ نہ کہے. اپنے یہ لاؤڈ سپیکر میں جو میں کہوں گا وہ پہنچائے گا. اے میرے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بات پہنچ رہی ہے.
جو جتنا زیادہ آپ کو کلام اہل بیت سے قریب کر دے، سمجھ جائیے گا کہ وہ اتنا آپ کو اصل دین خدا سے قریب کر رہا ہے۔ احادیث کو کثرت کے ساتھ کوشش میں اس لیے کرتا ہوں پڑھنے کی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان دو مجالس میں ایک کے بعد ایک حدیث پھر حدیث پھر حدیث پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم حسبنا کتاب اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم انی تارکم فیکم الثقلین کے ماننے والے ہیں، ہے نا؟ کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، مولا آیت اللہ نے نازل کی کہ من کان فی ہذہ اعمی و فی الاخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا ہے۔ امام نے فوراً فرمایا اشد العمی من عمی عن فضلنا، سب سے بڑا اندھا کون ہے؟ اشد العمی، سب سے شدید اندھا، اشد العمی من عمی عن فضلنا او فضائلنا، کہ سب سے بڑا اندھا وہ ہے جسے ہمارے فضائل آنکھوں کے باوجود بھی نظر نہیں آتے۔ تو قرآن میں جب ہیں کہ ایسے اندھے کچھ رہیں گے تو آپ ہر ایک کی تو جو بینائی ہے نا وہ نہیں پلٹا سکتے، ہر نابینا کو آپ نابینا نہیں بنا سکتے، ممکن نہیں ہے کچھ اس طرح سے۔ کیا کدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی، دل میں کدورت ہے آپ کتنی بھی بات کر لیں، رسول اللہ کے سامنے نہیں بیٹھ کے مانتے تھے، آپ کی آفس میں بیٹھ کے کہاں سے مانیں گے اگر کسی سے بحث کر رہے ہیں آپ؟ کدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی، کہ چشمے کور تک جو اندھا ہے سورج کی تابانی نہیں جاتی، وہ باہر سورج بھی ہے، وہ کہے گا کہ مجھے تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، ارے نظر کیوں نہیں آ رہا؟ سورج میں مسئلہ نہیں ہے، روشنی تو وہاں سے بے تحاشا ہے، آپ کی آنکھیں نہیں ہیں کہ چشمے کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتی۔ اب اتنا بھی نہ اپنے کو بگاڑو بغض حیدر میں کہ خود تم سے تمہاری شکل ہی پہچانی نہیں جاتی۔ نور اللہ حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نور خدا ہے علی، نور خدا ہے بے شک، مثلا نور ہی کا مشکات ہے، شمس کا لفظ روایت میں نہیں لیکن نور کا لفظ موجود ہے کہ اہل بیت اطہار نور ہے۔ اچھا میں اب چاہتا ہوں کہ خطبے کے کچھ الفاظ آپ تک پہنچا دوں، وہ بڑا اہم ہے، اور وہ خطبہ میں چاہوں گا کہ اس میں کافی تھوڑا سا طویل خطبہ ہے اور اس میں کچھ مکالمات بھی ہیں لیکن مختصر سا میں آپ تک پہنچا سکوں گا۔ عزیزوں، سلسلہ مجالس کی آج آخری مجلس ہے، مجھے تو ویسے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے واقع محرم الحرام کی کچھ مجالس سے خطاب ہو رہا ہے، جس طرح سے آپ کی آمد ہے، جس طرح سے آپ کا ایک اہتمام ہے، جس طرح سے آپ کی محبت ہے، محبت سیدہ، یقین فرمائیے گا کہ جو آپ اور ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، یہ جتنا بڑھاتے جائیں گے اس سے آپ کی ظرفیت بڑھتی جائے گی۔ میں یہاں سے بات کرتا ہوں، میری ظرفیت ہے کہ 5 لوگ بات سنیں، یہ سب سامنے مائک آ جاتا ہے تو 5 لوگ سنتے ہیں۔ سیدہ کونین کی محبت جتنی آپ بڑھاتے چلے جائیں گے اتنا قرآن کو سمجھنے کی ظرفیت آپ کی بڑھتی جائے گی، اتنا صلہ رحم کرنے کی ظرفیت آپ کی بڑھتی جائے گی، اتنا دوسروں کو معاف کرنے کی ظرفیت آپ کی بڑھتی جائے گی، اتنا تحمل رکھنے کی ظرفیت آپ کی یہ آپ کی کیپیسٹی کو بڑھا دے گا۔ آیت اللہ فاطمی نیا ایک بہت جید عالم دین ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم میں سے کون ایسا گناہ گار نہ ہو، تو اگر بہت کثرت سے خدا نخواستہ گناہ ہو جائے اور انسان پھر محسوس کرنے لگتا ہے کہ میری کوئی اوقات حیثیت بچی بھی ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا گناہ گار ہوں کہ میں کس منہ سے جاؤں خدا کی بارگاہ میں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، جوان آ کے کہتے ہیں، میں نے نہ پڑھا ہوتا خود سے تو نہ پڑھتا یہ بات۔ انہوں نے یہ لکھا اپنی کتاب میں کہ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے نا کہ خدا کی بارگاہ میں اب اس کی کوئی آبرو بچی ہے یا نہیں، تو وہ اپنے دل میں یہ دیکھے کہ محبت سیدہ بھی بچی ہے یا دل میں۔ سبحان اللہ۔ اگر سیدہ کی محبت دل میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی بارگاہ سے بھی نکالا نہیں ہے۔ اس لیے کہ فاطمہ تو بس تم منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے سیدہ کو راضی کر لیا اس نے خدا کو راضی کر لیا، ہے یا نہیں ایسا؟ محبت مادر حسین میں ہی آئے ہوئے نا آپ، بس یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے ابھی بارگاہ سے نکالا نہیں ہے، چاند سے ابھی حور کو محبت سیدہ ہی تو بچا گئی تھی، احترام سیدہ ہی تو حور کو بچا گیا تھا، اور کیا ہے حور کے پاس؟
ہاں احترام سیدہ. مولا حسین کیوں کہیں گے؟ مولا حسین کیوں کہیں گے کسی کو جو عربوں میں اتنا سخت جملہ ہے سقلت کا امو کا یا اے اور تو میرا راستہ روک رہا ہے، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. کیوں کہیں گے امام حسین؟ رحمت للعالمین کے نواسے ہیں، خود مظہر رحمت ہے. کیوں کہیں گے امام حسین یہ؟ اس لیے کہ امام حسین نے اسے خدا خاصا بد دعا نہیں دی ہے، امام حسین نے اسے دعا دی ہے. کاش میری بات پہنچ سکے. کیسے دعا دی ہے؟ کیسے دعا دی؟ امام حسین سے کہہ رہے ہیں کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. یہ دعا کیسے؟ اس لیے کہ امام حسین جانتے تھے کہ جب میں اس کی ماں کا ذکر اس کے سامنے کروں گا تو اسے میری ماں فاطمہ زہرا یاد آئے گی. میری ماں کا احترام اسے جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائے گا. عزیزوں آج مجھے مجالس کو سمیٹ لینا ہے نا، ٹاپک کو. یہ باتیں بڑی ضروری ہیں. زندگی میں کچھ ہو جائے، کچھ ہاتھ سے چلا جائے، عزیزوں یہ نہ ہاتھ سے جانے دینا، ورنہ کچھ نہیں بچے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا. صحیح. اس لیے خطبہ شخشقیہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا پہلی مجلس میں، ہو سکے تو اسے پھر سے سن لیجئے گا، اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھ جائے. خطبہ فدق کے کچھ جملے آج عرض کروں گا. کل فدق کا مقدمہ پیش کیا تھا، ہو سکے تو اسے کبھی نہ کبھی اپنے بچوں کو اپنے الفاظ میں آپ سنا دیجئے گا. اور جب کبھی ممکن ہو، اب تو راستے فی الحال کچھ بند ہے، لیکن جب کبھی ممکن ہو تو سیدہ کے بچے کی زیارت پہ ضرور جائیے گا. ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر. اچھا میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں فضائل بھی ہوں گے، ساتھ میں مصائب بھی ہوں گے. سیدہ کے بچے کی زیارت پہ کیوں؟ میں نے خود بی بی کا نام نہیں لیا، ظاہر ہے کہ جب وہاں بھی جائیں تو کیا ہی کہنا، سیدہ کی زیارت کے ہم کہاں قابل اوقات ہے ہماری. اگر جب حسین کی زیارت پہ پہنچے تو کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں تحضر عند قبرہا، سیدہ اپنی قبر پہ حاضر نہیں ہوتی، پتہ نہیں حاضر ہوتی ہے نہیں، اپنے بچے کی قبر پہ حاضر ہوتی. وَتَسْتَغْفِرُ لِزُوَّارِ، اور سیدہ، ترجمہ کیسے کروں، زائر حسین اپنے گناہوں کی معافی تو بعد میں مانگے، حسین کی ماں حسین کے زائرین کے گناہوں کی معافی اللہ سے طلب کرتی ہیں. تستغفر لزوار. تو یہ میرا آپ کے ساتھ اور آپ کا میرے ساتھ وعدہ رہا، انشاءاللہ جب کبھی حالات مناسب ہوں، آپ کے بعد کچھ اسباب مہیا ہوں، زیارت حسین پہ ضرور جانا اور حسین کی ماں کو حسین کا پرسہ پیش کرنا. ٹھیک ہے؟ یہ چند باتیں ہو گئیں ان سلسلہ مجالس میں. پہلی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ حب دنیا کو اتنا دل میں نہ ڈال دینا کہ جہاں سے دین چھوٹنے لگے. فدق میں بھی بی بی نے اسے بیان کیا ہے. اچھا وہ کرونالوجیکل آرڈر جو ہے نا وہ نہیں آ سکے گا تفصیل سے، لیکن میں یہاں بتا دوں تاکہ بعد میں پھر میں خطبے سے متصل مصائب پر ہو جاؤں. 28 سفر کو رسول اللہ کی شہادت کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں ابھی. 28 سفر کو کیا تھا؟ منڈے تھا، جب رسول اللہ کی 11 ہجری میں وفات ہوئی، شہادت ہوئی. جو بھی لفظ میں استعمال کروں اس کے تاریخی پہلو ہیں. منڈے رسول اللہ کی شہادت ہوئی ہے. اس سے پہلے کا جو تھرسڈے تھا اس میں ایک شخص نے حضور کو قلم دعوات دینے سے انکار کر دیا تھا، وہ تھرسڈے کو ہوا تھا. تھرسڈے کو وہ واقع ہوا، منڈے کو رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے. ٹیوزڈے یعنی 29 سفر اور ویڈنسڈے، مجھے نہیں پتا 30 سفر تھی یا پہلی ربیع الاول تھی. مولا علی انتظار کرتے رہے صحابہ کرام کہ آ جائیں وہ نماز پڑھنے کے لیے. علی ابن ابی طالب نے غسل و کفن دیا. ویڈنسڈے کو حضور کی تدفین ہو گئی. کس غربت کے عالم میں ہوئی آپ جانتے ہیں، پنجتن کے سارے جنازے غربت کے. مجھے ایک تو جنازہ بتاؤ پنجتن میں جو شان و شوکت سے اٹھا ہو. یہ اوقات مسلمان ہو تمہاری. ایک بزرگ عالم ہے، ان کا جملہ بھی تھا اور اس کو میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں. یقین جانیے اگر اسلام میں کردار آل محمد نہ ہو تو اسلام فقط بدماشوں کا اور لٹیروں کا مذہب بن کے رہ جائے. جو اپنے رسول کی بیٹی کو دربار میں بلائے، جو اپنے رسول کی بیٹی کی میراث غصب کر کے اسے خالی بیچ کے اس کی تحریر کو پھاڑ دے، جو اپنے رسول کی بیٹی کی پسلیاں توڑ دے، جو اپنے رسول کے
बेटी के शिकम में बच्चे को मार दे, ये कोई शरीफों का मजहब है क्या? ये शरीफों का मजहब रह जाता है क्या? जो अपने रसूल की नवासियों को शहर शहर दयार दयार बेमखना चादर फिराए, ये कलमा गोयों का मजहब है या लुटेरों और फसादियों का मजहब है? फिर जो अपने रसूल के नवासे की खुश्क गर्दन पर जो 3 दिन से भूखा प्यासा हो, जरा सोचिए भी तो सही जाविये से, खंजर चलाए और उसके हाथ में जो 6 महीने का बच्चा 3 दिन से प्यासा उसे तीर मार के मार दे। किरदार आले मोहम्मद नहीं अगर तारीख में, तो इस्लाम फकत फसादियों का मजहब है। बात समझ में आ रही है? आले मोहम्मद के किरदार को निकाल तो बचता क्या तारीख इस्लाम में? ये चीजें बचती हैं। फिर उसके बाद एक के बाद एक जहर दे के मारो, किसी का लाशा बगदाद के पुल पर छोड़ो, किसी को गरीबुल वतन बुला के मारो। क्या मजहब है मुसलमानों तुम्हारा? जरा सोचो तो सही, तुमने रसूलुल्लाह की औलाद के साथ किया क्या है? चैलेंज के साथ कह रहा हूं, ये मेरे मोहतरम शिया सुन्नी भाई सब सुन रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मीडिया की बरकत से बहुत सारे सुन्नी भाई, पता नहीं कहां कहां तक दुनिया में आवाज जा रही है। मैं कह रहा हूं अदब एहतराम से, मैं किसी की दिल आजारी नहीं करना चाहता, लेकिन जितनी बातें मैंने कही हैं उनमें से कोई एक भी अगर सही ना कही हो तो आओ मेरा गिरबान पकड़ो। कि नहीं, किसने दिया था? रसूलुल्लाह के बच्चों को जहर नहीं दिया गया, रसूलुल्लाह के बच्चे को ज़िबा नहीं किया गया, रसूलुल्लाह के नवासे के ताबूत पर तीर नहीं मारे गए। पकड़ो मेरा गिरबान आके कि मैं गलत कह रहा हूं, और अगर मैं सही कह रहा हूं तो मुसलमानों, कौन से तुम मुसलमान हो जो इन लोगों को मान रहे हो जिन्होंने ये किया है? अजीजों, ये मेरा दिल जानता है कि मैंने बगैर गिरिया किए हुए कैसे ये बातें पहुंचाई आप तक। आप गिरिया करते रहें। थोड़ा सा लाइट खोल देना, मैं पढ़ूं ताकि खुतबा फिदक थोड़ा सा अगर गुंजाइश बन सके। पता नहीं कितनी गुंजाइश बची है वक्त में। अब मैं खुदा की नेमतों की, बीबी आई दरबार में, जब आई थी तब भी रो रहे थे बहुत से लोग। बीबी का दरबार में आ जाना कोई कयामत से कम है। जो आयतुल्लाह बुरुजर्दी के सामने जाकिर मसाइब पढ़ रहा था और उसने कहा दखलत ज़ैनब अला इब्न ज़ियाद, बीबी ज़ैनब इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुंची। उन्होंने कहा रोक दो मसाइब, बस खत्म हो गए मसाइब। ज़ैनब जैसी वारिस तथहीर इब्न ज़ियाद जैसे शराबी के दरबार में। अब सैयदा दरबार में जा रही है, कोई कयामत से कम है ये? लोग रो रहे थे, धाड़े मार मार कर रो रहे थे लोग। बहुत से लोग थे ऐसे, जुर्रत नहीं थी आगे कुछ कर सकते, धाड़े मार मार कर रो रहे थे। लेकिन और आके सैयदा जब उस दरमियान में कहती है, कितने जुल्म हो गए सैयदा पर। अच्छा, ये फिदक कब गज़्ब हुआ है? तकरीबन रसूलुल्लाह की वफात 28 सफर, तकरीबन है 8 रबीउल अव्वल, 10 दिन बाद। फिदक 10 दिन बाद गज़्ब हुआ है, और तकरीबन ये 10 रबीउल अव्वल की बात है कि जब बीबी पहुंची है दरबार में खुतबा देने के लिए, अपने बाबा की वफात के 12 दिन बाद बात पहुंच गई। अच्छा, सैयदा के घर पर एक हमला हुआ था 3 दिन बाद ही, क्योंकि मैंने कहा वेडनेसडे को रसूलुल्लाह की तदफीन हो गई, थर्सडे को बीबी अली मुर्तजा के साथ और छोटे छोटे बच्चों के साथ महाजिरीन और अंसार के घर पे गई थर्सडे। मदीना कोई बहुत बड़ा शहर था नहीं। सुबह जुमेरात को सुबह से निकली, एक एक घर पे गई। क्या मेरे बाबा ने अली को मौला नहीं बनाया था? अजीजों, कयामत नहीं कि सैयदा सवाल कर रही है। इन्हें पता चल गया कि अगर ऐसे सैयदा जाती रही तो इन्होंने उस वक्त घर पे हमला किया बीबी के। बहुत से उलमा का ख्याल है कि उस वक्त हमला हुआ था, लेकिन वो वाला हमला के जिसमें पसलियां टूटी हैं वो बाद में हुआ था, इसलिए कि कई हमले हैं बीबी के घर पर। 8 रबीउल अव्वल मिराज गस्ब हो गई। उसके बाद बीबी खुतबा देने के लिए आई। उसके चंद दिनों की बात है कि सैयदा के दर पर हमला हुआ, जिसमें दरो दीवार के दरमियान आकर पहलू शिकस्ता हो गया। उससे पहले तक यह था कि बीबी हत्ता हर पीर और जुमेरात को ओहद जाया करती थी हजरत हमजा की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए।
اور وہاں ایک راوی کا بیان ہے، میں نے دیکھا ایک بی بی شدت سے رو رہی تھی اور میں نے سوال کیا دور سے کہ اے بی بی آپ رو رہی ہیں یہاں پر، کیونکہ عہد بہت باہر ہے مدینہ سے، آپ یہاں بیٹھ کے کیوں رو رہی ہیں؟ کہ شخص اگر مدینہ والے مجھے مدینہ میں نہیں رونے دیتے تو کیا میں یہاں بھی آ کے نہ رہوں؟ یہ ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ بی بی کا فدا غصب ہوا، تشریف لائیں، میں اتنے مصائب ہو گئے، سر نہ جھکائیں ہم دہلیز سیدہ پہ، تو اور کیا کریں؟ آغاز کیسے کیا خطبے کا؟ میں خدا کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاتی ہوں۔ اللہ جیسے بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کہا تھا نا ما رأیت الا جمیلہ، وہ خون فاطمی ہی تو تھا جو بی بی زینب کے لہجے میں بول رہا تھا۔ بھائی قتل ہو گیا، لاشا پامال ہو گیا، بچے مار دیے گئے، بھتیجے بھانجے کٹ گئے، بی بی نے کہا میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں الا جمیلہ، سوائے حسن و خوبی کے اللہ کی طرف سے۔ ایک طرف سے یہ مصائب ہیں، اللہ کی جانب سے جو کچھ ہے وہ حسن و خوبی ہے۔ عزیزوں چھوٹے چھوٹے سے مصائب میں ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، یہ پہچانو کردار سیدہ سلام اللہ علیہ۔ میں اس کی توفیقات پر شکر بجا لاتی ہوں، میں گواہی دیتی ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اسے آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، زبان سے اس کی تعریف نہیں بیان ہو سکتی۔ میں آگے بڑھوں گا آہستہ آہستہ۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے والد محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے انہیں رسالت کے لیے چنا۔ جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں۔ قبل اس کے کہ انہیں خلق کرتا ان کا نام محمد رکھا اللہ نے۔ یہ بی بی نے کہا خدا نے میرے بابا کو اس لیے مبعوث کیا کہ اپنے امر کو آخر تک پہنچا دے، یعنی تبلیغ کو آخر تک پہنچا دے، جبکہ تم کفر و جہالت کی آگ میں جل رہے تھے۔ آج میری میراث غصب کر کے بیٹھے ہوئے ہو، جو میرے بابا نے مجھے دی تھی وہ ہبہ غصب کر کے بیٹھے ہوئے ہو، میرے بابا نے تمہیں کفر و جہالت سے نکالا۔ بی بی نے وہاں پر کہا اور تم بتوں کی پرستش کرتے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے میرے بابا کے وجود مبارک سے تاریکیوں کو نور میں بدل دیا ہے، نابینا کو بینا کیا ہے۔ آئے ہائے۔ اور پھر آپ نے مجمع کو مخاطب کر کے کہا خطبہ فدق میں، اللہ نے ایمان کو شرک سے پاک کرنے کا وسیلہ قرار دیا، اللہ نے نماز کو تکبر سے دوری کا وسیلہ قرار دیا۔ بی بی پورے معرف اسلام بیان کیے، بی بی نے وہاں پر آ کر، عالم غیر معلمہ کی ماں ہے۔ اللہ نے نماز اگر پڑھ رہا ہے کوئی تکبر بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے۔ بی بی نے کہا جو نماز پڑھتا ہے تکبر نہیں ہوتا اس میں، یہ نکال دیں اپنے وجود سے ساری چیزوں کو۔ تو کہ تو میں بہت بڑا ہوں، تو میرا بینک سٹیٹس یہ ہے، تو میرا پاسپورٹ کا رنگ یہ ہے۔ یہ آپ کی زندگی کی آسائش کے لیے بہت اچھی باتیں ہیں، میں اسے انکار نہیں کر رہا، لیکن یہ غرور و تکبر کی بات نہیں ہے، فرق ہے دونوں میں۔ بات واضح ہو گئی؟ یہ غرور و تکبر کی بات نہیں ہے۔ یہ بی بی نے کہا اللہ نے روزے کو، ایک ایک جملے پہ میں چاہتا ہوں کہ 5-5 منٹ بات کروں، لیکن کہاں وقت نہیں۔ بی بی نے کہا اللہ نے روزے کو اس لیے فرض کیا تاکہ تمہیں اخلاص باقی رہے، اس لیے کہ جب روزے کی تم عبادت کرتے ہو تو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا کہ تم روزے سے ہو۔ کیا کمال ہے معرفت! نماز پڑھتے ہوئے کوئی دیکھ سکتا ہے، مجلس پڑھتے ہوئے مجھے آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن کسی نے یہاں روزہ رکھا ہوا کسی کو پتا ہے یہاں پر؟ نہ۔ بی بی نے کہا روزے میں سب سے زیادہ خلوص کی عبادت، یعنی اللہ نے اس لیے روزے کو فرض کیا تاکہ تمہارے اندر اخلاص کو مزید تثبیت کر دے۔ وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بی بی کا خطبہ فدق کہ اللہ نے حج کو اس لیے واجب کیا کہ دین کی بنیادیں استوار ہو جائیں، اور اللہ نے ہم اہل بیت کی اطاعت کو اس لیے واجب کیا کہ ملت کا نظام باقی رہے، اور امامت کے ذریعے سے اختلاف و افتراق یعنی فرقہ واریت ختم ہو جائے۔ فرقہ واریت ختم کرنا چاہتے ہو، علی کی امامت کو مان لو، اس کے علاوہ کوئی فرقہ واریت ختم نہیں ہوگی۔ اور تری بات یہ خطبہ فدق سے سنا رہا ہوں بی بی کے، صحیح ہے؟ فرمایا اللہ نے رجس سے دور رکھنے کے لیے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ بہت اہم ہے عزیزوں، یہاں دنیا کھینچ رہی ہے اپنی طرف، کہیں نہ کہیں انسان کبھی سلپ ہو سکتا ہے، خاص طور پر وہ افراد کے جو ایسے ماحول میں کام کر رہے ہوتے ہیں، انہیں اپنے آپ کو بچانا کبھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو بچائیے عزیزان گرامی۔ رجس نہ آنے پر، رجس کا لفظ بی بی نے استعمال کیا، اہل بیت سے ہر رجس دور ہے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی خدا نخواستہ خاکم بدن اگر کوئی شراب پی رہا ہے، رجس ہے، دور ہے وہ اہل بیت سے۔ بی بی نے کہا کہ اللہ نے اس لیے شراب کو حرام قرار دیا۔ پھر بی بی نے آیت پڑھی فاتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے تقوی کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور خبردار جب مرو تو مسلمان مرو۔ مصلحت تھی اس آیت کی، کوئی سمجھا نہیں سکتا اس وقت۔ میرے بابا کا کلمہ تو پڑھ لیا تھا، مرنا بھی تو مسلمان مرنا۔ آیت پڑھی بی بی نے، بے مصلحت تھوڑی ہے یہ آیت یہاں پر، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ کہہ رہا ہے مرنا تو مسلمان مرنا، کافر نہیں مر جانا پھر سے۔
या अय्युहन्नास, बीवी ने कहा इंसानो, एलमु अन्नी फातिमा, जान लो कि मैं फातिमा हूं। हाय हाय, आगे दिल पे बड़ी तकलीफ होगी। एलमु अन्नी फातिमा, जान लो इंसानों कि मैं फातिमा हूं, व अभी मोहम्मद, मेरे बाबा मोहम्मद हैं, और ये जान लो कि मैं झूठ नहीं बोलती। अरे किसी सैयद जादी को यह कहना पड़ जाए कयामत है, सादात की मां को भरे दरबार में कहना पड़े। सादात की मां को भरे दरबार में कहना पड़े कि मैं झूठ नहीं बोलती। आगे एक और जुमला कहा, और जान लो कि मैं गुनाह नहीं करती। अल्लाह अकबर। पाकिस्तान में एक जस्टिस साहब थे, उनके पास एक केस लगा हुआ था, एक मुद्दई खातून थी, उसका नाम फातिमा था। अदालत में आवाज लगाई गई, फातिमा हाजिर हो। कलम छोड़ के चले गए। कहते हैं ओ मुसलमानों, आज ये नाम सुनना अदालत में मुश्किल है, तुमने रसूल की बेटी को बुलाया दरबार में। फातिमा हाजिर हो। ऐ लोगों, मेरे बाप थे ना कि तुम्हारे, मोहम्मद मेरे बाप थे ना कि तुम्हारी औरतों के बाप, वो मेरे शौहर के चचाजाद भाई थे ना कि तुम्हारे मर्दों के रिश्तेदार। बस बात खत्म करने लगा अजीजों। ऐ लोगों, तुम कबाइल के हाथों जलील हो रहे थे, तुम गंदा पानी पीते, बीबी कह रही तुम गंदा पानी पीते थे, जलील और खार होकर जिंदगी गुजारते थे। खुदा ने मेरे बाबा के वजूद से तुम्हें इज्जत अता की है, आज मेरी मीरास गस्प करके बैठे हो। फिर कहा कि ऐ लोगों, तुम्हें क्या हो गया है? मेरे बाबा के गुजर जाने के बाद तुम वापस पलट गए हो, तुम्हारे दिलों के कीने जाहिर हो गए हैं, और तुमने हम अहले बैत को बेकदरो कीमत समझकर हमारी मीरास को गस्ब कर लिया है। खुतबे का इख्तिताम है। अब खुतबे के इख्तिताम पर अपने बाबा से खिताब किया बीबी ने, कहा ऐ बाबा, जब तक आप थे जिब्राइल हमारे घर पर वही लेकर नाजिल होते थे। ऐ बाबा, काश मुझे आपसे पहले मौत आ गई होती। काश बाबा आपके सुपुर्दे खाक होने से पहले मैं मर गई होती, ये बीबी ने कहा। ये बात पहुंच गई अजीजों, बस इससे ज्यादा ताबे बयान भी नहीं है। अल्लामा अमीनी से मदीना की ज़ियारत के बाद वापस आए थे, किसी ने पूछा कि मदीना के क्या अहवाल है? कहा रसूल अल्लाह की ज़ियारत पर गया, जन्नतुल बकी गया। तो उसने कहा कि मैं किसी आम शख्स से नहीं पूछ रहा हूँ, अल्लामा अमीनी से पूछ रहा हूँ, आप बहुत से गैब देखने वाले, बताएं मदीना में क्या महसूस किया आपने? कहा मैं तुझे क्या बताऊं, आज भी मुझे मदीना की गलियों से फातिमा के रोने की सदा आती है। सैयदा बस खुतबा देकर दरबार से निकली, एक मलून आगे बढ़ा, सैयदा के सामने तहरीर को फाड़ना शुरू किया। और धक्का देकर सैयदा को जमीन पर गिरा दिया। अजीजों, कयामत है कयामत। यहां पर मेरे मौला मस्जिद में एक मरतबा तशरीफ फरमा थे। मेरे मौला एक मरतबा मस्जिद में तशरीफ फरमाते, नकल बिलमाना कर रहा हूं, दो शख्स आए, आकर कहा कि अली, हम आपस में बात कर रहे हैं कि मर्द के लिए सबसे सख्त मौका कौन सा होता है। तो मेरे मौला, एक ने कहा कि मैं समझता हूं मर्द के लिए सबसे सख्त मौका होता है जब उसके माँ बाप मर जाएं। मौला ने कहा ये सख्त मौका बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये नहीं है। दूसरे ने कहा मर्द के लिए सबसे सख्त मौका होता है जब उसका जवान बेटा मर जाए। मौला ने कहा बहुत सख्त मुसीबत है, लेकिन उससे ज्यादा सबसे बड़ी मुसीबत ये नहीं है। कहा अली, फिर आप बताएं सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? का मर्द के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि वो हो और शुजा भी हो, और उसके सामने उसकी ज़ौजा को मारा जाए। उसके सामने उसकी ज़ौजा को मारा जाए और उसे सब्र करना पड़े, यह मर्द के लिए सबसे सख्त मौका है। सैयदा दरो दीवार के दरमियान आई, पसलियां टूट गई, मोहसिन शहीद हो गए।
اب سیدہ پسلیوں کو سنبھال کر بستر پر رہتی تھی. ایک مرتبہ علی مرتضیٰ پہنچے. عزیزو تاریخ میں موجود ہے کہ علی کی آنکھوں سے آنسو صاف کر کے بی بی نے اپنے زخموں پر لگائے. علی نے پوچھا ہے بی بی یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہا اصل میں نے بابا سے سنا ہے مظلوم کے آنسوؤں میں زخموں کی دوا ہوتی ہے. اہلیہ بہت مظلوم ہے. سیدہ کا وقت آخر آیا. وصیتیں کی. کچھ وصیتیں اولاد سے کی, کچھ وصیتیں علی سے کی. وصیت جو بی بی زینب سے کی جانتے ہو کیا کی؟ بی بی کو قریب بلایا اور بلا کر کہا کہ اب نقل بالمعنی کر رہا ہوں. کہا اے بیٹی زینب میرا محسن مار دیا گیا نا, لیکن تو فکر نہ کرنا, ایک زمانہ گزرے گا جب اللہ تیرے بابا کو ایک اور بیٹا عطا کرے گا. جب وہ بیٹا آ جائے تو اس کا نام عباس رکھنا. اور جب عباس دنیا میں آ جائے تو اسے کہنا فاطمہ نے تمہیں سلام کہا ہے. عزیزوں جب بی بی میدان محشر میں آئیں گی شفاعت کے لیے, مالی السبتین کی روایت ہے, بی بی کہیں گی پروردگار یہ میرے عباس کے کٹے ہوئے بازو ہے. پروردگار تو ان بازوؤں کے صدقے میں میری امت کو معاف کر دے, میرے حسین کے چاہنے والوں کو معاف کر دے. دوسری وصیت زینب سے اور کی. دیکھو آج تو شہادت کا دن ہے, زہرا گزر رہی ہے دنیا سے, میں وصیت نہ سناؤں تو اور کیا سناؤں گا. دوسری وصیت کی کہ اے میری بیٹی ایک وقت آئے گا جو حسین پہ بہت سخت ہوگا. اچھا جانتے ہو وہ وصیت کب پوری کی میری بی بی نے؟ جب حسین عصر عاشور خیمے سے نکل رہے تھے, بی بی آگے بڑھی کہ بھیا یہ تحت الحلق تو ہٹانا. آگے بڑھ کر حسین کے گلے کا بوسہ لیا. کہ بہن یہ بوسہ کیوں لیا؟ کہ ماں نے مجھے آخر وقت میں بلایا تھا, کہا تھا زینب میرے حسین کی گردن پہ خنجر چلے گا, میں نہ ہوں گی, میری نیابت میں میرے حسین کے گلے کا بوسہ لینا. اس وقت حسین نے زینب کے بازوؤں کا بوسہ لیا تھا. کہ بابا نے کہا تھا میری زینب کے بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گی, میری نیابت میں زینب کے بازوؤں کا بوسہ لینا. عزیزوں میرا جگر پھٹ رہا ہے. عزیزوں پتہ نہیں کہاں تک آواز, آخر تک آواز آ رہی ہے مصائب کی یا نہیں آ رہی مجھے نہیں پتا. آ رہی ہے نا آواز؟ ٹھیک ہے. اچھا سنتے جانا اور سنتے جانا. اچھا وصیت کی علی ابن ابی طالب سے بھی وصیت کی, علی کو بلایا. اور ایک وصیت اور کی تھی بی بی زینب سے, میں سنا چکا ہوں فقط اشارہ کروں گا, پہلے کی کسی مجلس میں سنا چکا ہوں کہ جب بی بی کو بلا کر کہا تھا کہ صندوق لے کر آنا, اس میں کفن نکالا کہ یہ جنت سے کفن آیا ہے, یہ میرا کفن ہے. پھر ایک اور کفن نکالا کہ یہ تیرے بابا کا کفن ہے. ایک اور کفن نکالا کہ جب حسن شہید ہو جائے نا تو یہ حسن کا کفن ہے. اس کے بعد بی بی خاموش ہو گئی. کہاں ہیں رونے والے؟ بیٹی نے ماں کو دیکھا, کہا ماں حسین کا کفن کہاں ہے؟ کہ حسین پہ گورا کفن کربلا کے میدان میں پامال ہو جائے گا. ماتم کرنا پیٹنا سین. علی کو بلایا, حسن اور حسین نے خبر دی بابا لقد ماتت امنا, ہماری ماں مر گئی ہے. علی اس وقت مسجد میں تھے جب سیدہ کی روح نکلی. علی آئے سیدہ کے پاس, ایسے تھوڑی آئے, علی کبھی گرے زمین پر, اٹھے گرے پہنچے, کہ کلمینی اے فاطمہ مجھ سے کلام کرو, آواز نہیں آئی. اے زہرا کلام کرو, آواز نہیں آئی. کہ کلمینی انا علی ابن ابی طالب, میں غریب علی کہہ رہا ہوں مجھ سے کلام کرو. آنکھیں کھولی, باعجاز آنکھیں کھولی. کہا علی اللہ نے مجھے آپ کے سپرد کیا تاکہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ بن کر رہوں. میرے بعد میرے بچوں سے کبھی بھی سختی نہ کرنا ہے. علی جیسا امام, حسن جیسے بچے, لیکن سبحان اللہ اس لیے کہ یہ بن ماں کے ہو جائیں گے.
امامہ ایک خاتون ہے، وہ میرے بچوں سے بہت محبت کرتی ہے، اس سے ازدواج کر لینا تاکہ وہ میرے بچوں کا خیال رکھے. اور اے علی مجھے رات میں دفن دینا، رات میں غسل دینا، رات میں کفن دینا. ان ظالموں کو شرکت کی اجازت نہ دینا جنہوں نے سیدہ کا پہلو شکستہ کیا ہے. اور اے علی جب آپ مجھے دفن کر چکے تو میری قبر پر آ کر قرآن پڑھتے رہیے گا. عظمت قرآن، سبحان اللہ. یہ وصیت ہے کہ بی بی کی آنکھیں بند ہوئی. علی نے کہا، اس وقت علماء کہتے کہ جملہ موجود ہے، علی نے کہا لان انکسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی. یہ حسین نے کب کہا تھا کربلا میں؟ جب عباس زمین کربلا پر گرے تھے کہ میری کمر ٹوٹ گئی عباس. علی کی مشکل کشا چلی گئی. رات کا وقت علی نے غسل و کفن کا اہتمام کیا. اسماء بنت عمیس کہتی ہے میں پانی دے رہی تھی، علی کہتے تھے آہستہ رو آہستہ رو، لیکن وہ علی خود چیخ مار کر روئے. کہتے رائی تو سواد علی وجہ فاطمہ، میں نے فاطمہ کے چہرے کو سیاہ دیکھا، میں کیا کروں. وہ آثار اللطم علیہ، تماچے کا نشان دیکھا، میں کیا کروں. وہ احمرار عینہا، میں نے سیدہ کی آنکھوں کو سرخ دیکھا. علی نے غسل و کفن دے دیا. الوداع، فاطمیہ ودا ہو رہے، نہیں معلوم اگلے برس تک کون زندہ رہے گا. بی بی سے یہ الوداع کہنا ہے، آج ایام فاطمیہ میں الوداع کہنا ہے. زندگی کا آخری فاطمیہ سمجھ کر رو لو. سیدہ کا جنازہ تیار ہوا، بچے آگے بڑھے. جانتے ہو میں مصائب تو نہیں بدل سکتا. حسین کہہ رہے تھے اماں مجھے خود تو بلا لو، اماں مجھے بلا لو ابا، لیکن نہیں. حسین آگے بڑھے، ماں کا چہرہ گود میں لیا. اماں واہ غربتا، آج حسین غریب ہو گیا. اماں حسین غریب ہو گیا، بندے کفن ٹوٹے. آخری جملہ جس کے دل میں جتنا تھا میں، سیدہ کے ہاتھ باہر آئے، حسین کو سینے سے لگایا. علی آئے، حسین کو جدا کیا. سکینہ کی طرح تماچے تو نہیں مارے ہوں گے. یہ حسین نے پھر کب کہا واہ غربتا؟ عزیزوں کب کہا واہ غربتا؟ جب حسین نے ایک طرف اکبر کا لاشا رکھا، ایک طرف قاسم کا لاشا رکھا، درمیان میں میرا مولا لیٹ گیا. کہتے تھے واہ غربتا، پروردگارا آج تیرا حسین غریب ہو گیا. سیدہ کا جنازہ چلا، جس کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا، اس کی بیٹیاں بے بغلا و چادر کوفہ اور شام کے بازاروں میں تھی. مجھے ہاتھ جوڑو نا، میں ایک جملہ کہنا. سیدہ مدینہ میں دفن ہو گئی، لیکن یہ سیدہ پھر کربلا پہنچی جب حسین پر خنجر چل رہا تھا. یہ سیدہ جنگل میں پہنچی جب سکینہ کو دھکے دے کر گرا دیا گیا. یہ سیدہ قیامت میں آئیں گی اپنی چادر کو پھیلا کر. عزیز و روایت ہے، آواز آئے گی اے محبان زہرا، زہرا کی چادر کو پکڑ لو، زہرا تمہیں جنت میں لے جا رہے. السلام علیکی ایتها المظلومہ. بی بی کے سلام کے کچھ الفاظ ہیں، اس بی بی پر سلام جو مظلومہ تھے. المخفیت قدرها، جن کی قبر بھی مخفی ہے. المخفیت قبرها، جس کی قبر کا پتہ نہیں ہے. المظلوم بعلها، جس کا شوہر بہت مظلوم ہے. المکسورت ذلها، جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. المغصوبت ارثها، جس کی میراث غصبی ہے. عزیزو جب فاطمہ قیامت میں آئیں گی نا تو حسین کا سر بریدہ لاشا بھی، اور سیدہ روایت میں سیدہ حسین کے خوبرے کرتے کو پھیلا کر کہیں گی پروردگار میرا حسین اسی قابل تھا کیا کہ میرے حسین کو ایسے مارا تھا. یا حسین یا کھڑے ہو جاؤ. ماتم ماتم ماتم.
طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ کالر والا دے دیں سیدہ طاہرہ شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے رونے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے رونے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے رونے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے رونے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے رونے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے رونے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے رونے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے رونے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے رونے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے رونے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے رونے والوں کلمہ گویوں کلمہ والوں کو کلمہ گویوں کلمہ والوں کو میرے دربار میں بلایا ہے رونے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے رونے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت ماشاءاللہ ایک ایسا بھی وقت آیا ہے مقدمہ رسول شادی کا
والے لگنے کیسے گواہ کا دل دکھایا ہے رونے والوں مدینے میں ایسا بھی وقت آیا ہے رونے والوں شہر مدینے میں ایسا بھی وقت آیا ہے رونے والوں شہر مدینے میں ایسا بھی وقت آیا ہے والوں شہر مدینے میں ایسا بھی وقت آیا ہے مسند مصطفیٰ پہ واصف ہے سامنے وہ صفا کی بیٹی میرے بابا کے بعد کو تم نے فاطمہ پہ یہ بلبلایا ہے شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے رونے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے رونے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے قبر احمد پہ جا کے کہنے لگی فاطمہ کو غریب کر ڈالا دیکھو بابا نہ مجھ کو غریب کر ڈالا رمو سے کر ڈالا میرے پہلو پہ سر گرایا ہے رونے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے رونے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت رونے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے مولا پہ در پہ ہے نبی ذاتی تیرے حق کو میں جانتا ہی نہیں کل کے دن تمہارے آنے میں وہ تیری مانتا ہی نہیں کر کے جنت محمد کی کہا تو اسے لگایا ہے معلوم ہے مدینے میں ایسا بھی وقت آیا ہونے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے ہونے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے کلمہ گویوں نے کلمہ والوں کو کلمہ گویوں نے کلمہ والوں کو بڑے دربار میں اٹھایا ہے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے رونے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے قبر احمد پہ جا کے کہنے لگی فاطمہ کو غریب دیکھ بابا تمہاری جتنا مجھ کو غریب کر ڈالا رمو سے شہید کر ڈالا تیرے پہلو پہ سر گرایا ہے معلوم شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے رونے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے رونے والوں شہر مدینے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے
مولا بے ظرف ہے نبی ذاتی تیرے حق کو میدان داری نہیں بولتے تھے ہمارے بابا نے میں وہ تحریر ہماری ساری نہیں کرتی سند مولا پر کی کہا دو اس نے لگایا تو مسلمانوں خاموش ہو گئی دہرا 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 زخم پہلو میں لیے زخم پہلو میں لیے آج سو گئی دہرا مسلمانوں خاموش ہو گئی دہرا تو مسلمانوں خاموش ہو گئی دہرا تو مسلمانوں خاموش ہو گئی دہرا تو مسلمانوں خاموش ہو گئی دہرا زخم پہلو میں لیے زخم پہلو میں لیے آج سو گئی دہرا تو مسلمانوں خاموش ہو گئی دہرا تو مسلمانوں خاموش ہو گئی دہرا تو مسلمانوں خاموش ہو گئی دہرا جو بھی اسرافیل کا ملک جسے اب سوئیں گے میری مخدوم کے مخدوم کبھی روئیں گے قدر بابا کے درجوں میں قدر بابا کے درجوں میں رو گئی دہرا مسلمانوں خاموش ہو گئی دہرا مسلمانوں خاموش ہو گئی دہرا تو مسلمانوں خاموش ہو گئی دہرا تو مسلمانوں خاموش ہو گئی دہرا لوگ اجنبی کے بڑے چین سے اب سوئیں گے میری مخدوم کے معصوم سبھی روئیں گے اس قدر بابا کے درجوں میں اس قدر بابا کے درجوں میں رو گئی دہرا تو مسلمانوں خاموش ہو گئی دہرا تو مسلمانوں خاموش ہو گئی